بڑا خاندانی تھا, کسی لالچ میں نہیں آتے تھے, لیکن جب کوئی گورنمنٹ کا آفیسر آتا تھا نا تو حضرت اس کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے, وہ بڑی عزت ہے. حالانکہ بڑے بڑے کرپٹ قسم کے لوگ بھی آتے تھے, لیکن بھائی اللہ نے ایک مقام دے دیا ہے تو ہمیں اس کے حساب سے اس سے بات کرنی پڑے گی. پھر الگ بات ہے کہ آپ اس کو بند کمرے میں جا کے سمجھائیں, ڈانٹیں کہ تم غلط کر رہے ہو, نصیحتیں بھی کرتے تھے لیکن عزت دیتے تھے. تو کوئی بھی بڑے عہدے کا آدمی آئے گا تو اسلام کا حکم یہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا. عرب کے جب سردار آیا کرتے تھے نا آپ سے ملنے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا لباس پہنتے تھے, حدیث میں آتا ہے, اور اپنے بالوں کو بنایا کرتے تھے جب عرب کے سردار آیا کرتے تھے. امی عائشہ فرماتی ایک دفعہ آپ کو آئینہ نہیں مل رہا تو آپ نے کنویں کے پانی میں دیکھ کے اپنے سر کے بالوں کو صحیح کیا ہے. پانی میں بھی عکس آتا ہے نا, کیوں بھائی سردار آ رہے ہیں نا, سردار تو ان پہ اثر بھی لباس کا پڑے گا. عام بیچارہ کوئی غریب آدمی وہ لباس نہیں دیکھتا, وہ لباس سے متاثر نہیں ہوتا, اس کے پاس خود لباس نہیں ہو گیا بھائی کچھ دھوتی بنیان میں بھی آ جاؤ, ہمارا مسئلہ حل کرو اور نکل جاؤ, وہ ان چیزوں سے. لیکن جو سردار لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں لباس کی اور حلیے کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قبیلے کا سردار آ رہا ملنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الگ لباس تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنتے اور اپنے حلیے کو بھی درست کرتے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عام لوگوں کے میں تبلیغ کے لیے لوگوں کو بھیجتے تو کسی کو بھی بھیج دیتے, لیکن جب حکمرانوں کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجتے نا, فارس کے بادشاہ کے پاس بھیج رہے ہیں اور مختلف ملکوں میں جو آپ سفیر بھیج رہے ہیں, وہ سفیر تاریخ کی کتابوں میں 14-15 سفیروں کے نام آتے ہیں جو نبی کے سفیر بن کے گئے. وہ تمام کے تمام پرسنالٹی کے لحاظ سے اپنے وقت کے خوبصورت ترین لوگ تھے. سمجھ رہے ہو, اتنے خوبصورت ایسی پرسنالٹی, اس لیے کہ سردار کے پاس جا رہے ہیں, بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں. بادشاہوں کی نظر میں پرسنالٹی کی بہت ویلیو ہوتی ہے, وہ شخصیت سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. اب آپ امریکہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجا, آپ نے سفیر جس کو آپ نے بنا کے بھیجا وہ بیچارہ, اس کا قد کتنا ہے, 4 فٹ. ایک مثال ہے, ایک مثال ہے, کوئی قد کا چھوٹا ہونا برا نہیں ہے, لیکن یہ انسانی نیچر ہے کہ آپ کے پیغام کا اس پہ اثر نہیں ہوگا. کوئی لہیم شہیم آدمی آ رہا ہے سمجھانے کے لیے, لہیم شہیم قد آور آدمی کسی کو بات سمجھانے کے لیے جا رہا ہو تو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے انسان کے. ایک چٹکلا سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے استاذ ہیں حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب نا, بڑے لہیم شہیم ہیں, قد بہت اونچا ہے ان کا ماشاءاللہ, بڑی پرسنالٹی ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. تو ایک دن گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے, ایک سائیکل والا نا آگے, وہ راستہ ہی نہیں دے رہا ان کو, یہ ہارن بجا رہے ہیں, وہ راستہ ہی نہیں دے رہا کیونکہ ان کو یہ پورے نظر ہی نہیں آ رہے اس کو. یہ وہ پیچھے مڑ مڑ کے نا دیکھ بھی رہا ہے, غصہ بھی کر رہا ہے. استاذ ہمارے ہارن کہہ رہے ہیں بھائی ہٹ رہے, وہ نہیں, وہ بس ویسے ہی نا مولوی دیکھ کے کہ یار تھوڑا سا کھیلو ان سے. جب زیادہ ہارن دیے تو پھر سائیکل روک کے کھڑا ہو گیا اور سنانے لگا نا, کر لے کیا کرنا ہے. ہمارے استاذ کہتے ہیں میں نے کہا چلو میں نکلتا ہوں. تو اب جب دروازہ کھول کے نکلے ہیں تو وہ دیکھ رہے یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہے نا, تو کافی ٹائم ان کو نکلنے میں ہی لگ رہا ہے, قد ماشاءاللہ اچھا. تو وہ ایسا بھاگا ہے نا پہلے تو کھڑا ہوا تھا بھائی بات کرنی ہے, جیسے ہی پرسنالٹی دیکھی ہے مارکیٹ سے ایک دم شارٹ. تو یہ اثر پڑتا ہے. تبلیغ کے لیے آپ جا رہے ہیں, پرسنالٹی ایسی ہے, بات کہے بغیر ہی بات کہے بغیر ہی بات کیا ہو گئی, سمجھ میں آ گئی. جیسے اس کی سمجھ میں آ گئی, ابھی کچھ کہا نہیں انہوں نے, اس کی سمجھ میں آ گئی بھائی میں جا رہا ہوں, بھاگ گیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف ملکوں میں سفیر بھیجے ہیں, ایک سفیر تو اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر کے دور حکومت میں حضرت عمر نے مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی. غالباً دہیہ کلبی تھے, کوئی اور نام تھا, نام ذہن سے نکل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ داخلے پر پابندی لگا دی. عورتیں فتنے میں مبتلا ہو رہی تھی ان کو دیکھ کے, ایسی جوانی اور ایسی مردانہ وجاہت تھی کہ آپ کو حضرت عمر کو یہ ڈر تھا مدینہ میں کچھ خواتین ان کو دیکھ کر فتنے میں عشق میں مبتلا ہو جائیں گی, تو ان کو حکم تھا منہ چھپا کے مدینہ میں آیا کریں. آپ اندازہ لگاؤ, مدینہ جو تقویٰ کا شہر, اس میں ان پاکیزہ عورتوں کے عشق میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو جس شخصیت کو دیکھ کے, وہ شخصیت جب فارس کے بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو کر اسلام کا پیغام پہنچاتا ہوگا تو کیسا اثر پڑتا ہوگا کہ نہیں پڑتا ہوگا. نہیں یار یہ بات تو رہنے دو, جیسے چل رہے ہو نا ویسے چلتے رہو. خیر بات میں ختم کرتا ہوں. تو یہ کچھ چیزیں مستثنا ہیں کہ اگر آپ کسی کو
کوئی آ رہا ہے تو اس کو کم درجے کی عزت دو گے تو وہ کم درجے کی عزت آپ کے لحاظ سے تو عزت ہے، اس کے لحاظ سے کیا ہے؟ بے عزتی ہے۔ اس کو آپ نے دھوپ میں کھڑا کر دیا، وہاں بٹھا دیا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی ایسا شخص آیا ہوا ہے جو ایک عہدہ رکھتا ہے، اس نے کبھی یہ بے عزتی دیکھی نہیں ہے، تو یہ نیچرل ہے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب کے سرداروں کو عزت دیا کرتے تھے، پروٹوکول دیا کرتے تھے۔ میں نے بتایا اپنا حلیہ تبدیل کر لیا کرتے تھے، اس میں ایک نیت یہ بھی ہوتی تھی کہ پیغام سے وہ زیادہ متاثر ہوں گے۔ تو آج لوگ علماء پہ اس قسم کی بہت انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور کہ جو ہے نا یہ لباس پہ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور گاڑیوں پہ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ تو علماء کی عزت دیکھ کے خوش ہوا کرو بھائی، اگر کسی عالم کے پاس اچھی گاڑی ہے تو اس سے یہ کیا ہے؟ اچھی بات ہے نا، خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور دے۔ اس میں حسد میں آنا، اور کوئی عالم کسی حاکم کے پاس جا کے سمجھا رہا ہے اس کو، تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کرو کہ یہ چمچا گیری کر رہے ہیں، بھائی چمچا گیری جب ہے جب اپنے فائدے کے لیے مل رہے ہو، جا کے اس سے کوئی مالی مفاد لینا چاہتے ہو، اس کو دین پہ لانے کے لیے مل رہے ہو، اس سے 1 روپے کا مفاد نہ ہو، تو یہ چمچا گیری نہیں ہے، بلکہ یہ عین اسلام کی دعوت ہے، یہ تو لازم ہے پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔